داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته وعشيرته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو
جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع النور شریف شاید فگن ہو چکے ہیں۔ آج ماہ ربیع النور شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ میلاد شریف کے سلسلے کے اندر ابتدائیہ گلاں جڑیاں نے میلاد شریف کے سلسلے کے اندر ابتدائیہ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے نال کچھ نہ کچھ پچھلے جمعے میں تمہیں سنا دیتا سی، چونکہ 12 روزہ محفل نے اور تسی شوق نال جاندے ہو سنتے ہو، تو میلاد شریف کے حوالے نال گلاں تے تسی اور علماء کو قادری تھوڑی جی وصل سیٹ اور علماء کو سن لیندے ہو۔ میں اج ایک اچھے تے ایک سونے اور نرالے عنوان تے کچھ گلاں کرنا چاہنا ہے۔ اے میرے دو بزرگ بیٹھے ہوئے نے، ایک عنوان جڑا میں اج ایتھے بیان کرن لگیا ہے، ایک عنوان یہ میرے تو سن چکے نے، لیکن مینوں عنوان بیان کرن چے مزہ ہی نہ آیا کہ میں کیا بھئی محدث کبیر والے حضور دے جڑے غلام جمع ہوندے نے وہ اس عنوان تو محروم نہیں رہنے چاہیے۔ اس واسطے میں وہی گلاں ایتھے بھی سنان لگے ہیں۔ اج دی تقریر دا عنوان ہے کہ جس محبوب لا عیوب تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات سرور سربراں راہبر راہبراں بہتر بہتراں مہتر مہتراں شاہ خوباں اونچی آواز سے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے میلاد دیاں محفلاں اسی سجانے ہاں اور خوشیاں منانے ہاں۔ اج میں یہ دسنا چاہنا ہے کہ بروز قیامت میدان محشر دے اندر اس میلاد والے محبوب نو اللہ تعالیٰ شانہ کیڑیاں کیڑیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم وچوں آیت کریمہ میں پڑھی ہے جہدی اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام نال مقام محمود عطا کرن دا وعدہ فرمایا ہے۔ توجہ فرمائی تو سمجھ کی کہہ گیا ہے؟
اللہ تعالیٰ اپنے محمود نال مقام محمود عطا کرن دا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ مقام محمود کی ہے، سوال ہے مقام محمود کی ہے۔ مقام عربی دے اندر کہندے نے کھڑے ہون دی جگہ، یعنی جس جگہ تے کھڑا ہویا جاندا ہے انہوں کہندے نے مقام، اور محمود مفعول دا صیغہ ہے، مفعول دے وزن تے بابا جی ستائش کیتی ہوئی جگہ، تعریف کیتی ہوئی جگہ، محامدت کیتی ہوئی جگہ، اس جگہ نو مقام محمود یعنی تعریف کیتی ہوئی جگہ کیوں کیا جاتا ہے؟ محامدت کیتی ہوئی جگہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہنے میں پڑھ کے سنانا ہے تو انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جانا ہے۔ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی تفسیر ابن عباس دی اندر ایک گل موجود ہے، صفحہ نمبر 290 تے جڑی میں پڑھ کے سنان لگے ہیں۔ قیامت والے دن جدو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مقام محمود عطا فرما دے گا تے اللہ تعالیٰ مخلوقات کل نو یعنی جنیاں بھی میدان معاشر دے اندر مخلوقاں ہوں گیاں، اللہ سارے نو فرمائے گا کہ اپنی اپنی علمیت اور اپنے اپنے بساط کے مطابق میرے ماہی دی نعت پڑھ کے سناؤ، میرے ماہی دی تعریف کرو۔ چنانچہ ساریاں مخلوقاں حضور دی نعت پڑھ کے سنان گیاں، تعریف کر کے سنان گیاں۔ اگے بابا ابن کثیر دمشقی لکھتا ہے کہ جدوں ایک مخلوقات تعریف کردیاں تھک جان گیاں تے اللہ پتہ کی فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا ہن سنو او مخلوقات کل تسی میرے آقا دی میرے محبوب دی تعریف کر رہے سونا تے کردے تھک گئے ہو تے ہن سنو، ہن محمد دا خالق محمد دیاں نعتاں آپ پڑھ کے سنائے گا۔ تا اس مقام نو کیا جاندا ہے مقام محمود یعنی تعریف کیتا ہویا مقام۔ اچھی آواز ہو گیا۔ اللہ نے کہا قرآن کریم دے اندر اپنے محبوب علیہ السلام نال مقام محمود دا وعدہ فرمایا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 79 15واں سپارہ مل کے محبت میں فرماؤ ہم بڑا سبحان اللہ۔ میں صدقے جامع اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرماندا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ عسیٰ توجہ فرمانا، عسیٰ جامد ہے، کلمہ جامد کنوں کہندے نے؟ جیڑا مشتق بھی نہ ہوئے، جیڑا مصدر بھی نہ ہوئے، جیڑا کسے چوں نکلیا بھی نہ ہوئے تے کوئی لفظ ایدے وچوں بھی نہ نکلیا ہوئے، انہوں کہندے نے جامدہ۔ عسیٰ ایدہ معنی ہے اگر تو اڈے یا میرے یا مخلوق نسبت ہوئے تو معنی ہوئے گا امید، اندیشہ، کھٹکائے، اے معنی ہوں گے۔ لیکن علماء فرماندے نے جدو اس لفظ دی نسبت اللہ وال ہو جائے گی، جدو اللہ وال نسبت ہوئے گی تو پھر معنی امید نہیں ہوئے گا، پھر معنی اندیشہ کھٹکا نہیں ہوئے گا۔ جدو رب وال کی نسبت ہو جائے گی پھر معنی ہو جائے گا یقیناً، امید نہیں، یقیناً۔ اللہ فرماتا سونیا عسیٰ یقیناً 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 این یبعثک، قریب ہے وہ وقت کہ جدوں تینوں کھڑا فرما دے گا ربک، تیرا رب، مقام محمودہ، مقام محمود دے ہوتے اونچی آواز سے سبحان اللہ فرمائے نا سارے۔ اے بے مقام محمود، یہ آیت دا ترجمہ پڑھ کے سنایا میں، اگلی گل کریے ہن میرے نال چل دے جاؤ کہ بلا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کریے اگلی گل، اے بے آباد رہیے بابا جی، اللہ تواڈے رزق حلال تے نزول برکت فرما۔
اللہ اپنے محبوب نال وعدہ فرما رہا ہے. ہوں آواز تھوڑی جی کھول دے قادری, ہوں آواز تھوڑی جی کھول دے. اللہ اپنے محبوب نال وعدہ فرما رہا ہے مقام محمود دا. بابا جی سوال پھر وہی ہے کہ مقام محمود ہے کی؟ جاننا چاہتے ہو, سننا چاہتے ہو کہ مقام محمود کی ہے؟ علماء سے بڑے سارے اقوال نے یہ ہوتے. علماء دے بڑے سارے اقوال نے کہ مقام محمود کی ہے. جنہاں بچوں ایک یا دو میں برکت لئی پڑھ کے سنان لگا تے پھر گل نوں اگے لے کے جاواں گا. جس ہر بندے دی 100% توجہ میری اللہ تے ذرا بابا دے بلند چسدار جی سبحان اللہ فرما دیو. میں صدقے جاواں حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سماعت کرنا. پہلا قول پڑھ کے سنان لگے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا دے بیٹے جناب سید المفسرین حبر الامت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا قول مبارک پڑھ کے سنان لگی ہیں. وہ کون؟ عبداللہ ابن عباس جنہوں میرے آقا نے اپنے نبوت و ختم نبوت والے ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی سی, یا اللہ میرے چاچے دے پتر عبداللہ ابن عباس تے قرآن دے علم دے دروازے کھول دے. او عبداللہ ابن عباس جنہوں میرے آقا نے دعا دی اندر یاد رکھیا تے قبلہ میرے آقا دی دعا اللہ اللہ میرے آقا دی دعا نکل دی بات دے اندر تے قبلہ قبول پہلے ہو جاندی ہے. صدقے جاما قبولیت منتظر ہوندی ہے کدو مصطفیٰ دے ہوٹا وچوں دعا نکلے تے قبولیت گل نہ لا لیندی ہے. میں قربان جاما قبلہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ الرحمہ آپ دے شعراء آفاق آپ دے ناتا دا مجموعہ ہدایت کے بخشش بڑا معروف بڑا مشہور مجموعہ ہے. یہ ایک صفحے تے لکھ دینے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. میں صدقے جاواں تے نقشہ کھچیا توبہ ٹیک سنگھ دے شاہ صاحب نے. میں قربان جاواں آپ فرماندے نے ہے حرف حرف عنایت دعا محمد دی. کیا بات ہے کہ بلا تو ابھی آواز زیادہ آئی ہے تو انو اللہ مدینے لے جائے کہ بلا جیڑا بندہ اور اونچی بولے گا میری دعائے اللہ اگلے ربیع الاول تو پہلے ہی تو انو مدینے لے جائے. صدقے جاواں میرے نال مل کے کہنا ہے حرف حرف عنایت دعا محمد دی. ہے حرف حرف عنایت دعا محمد دی. ہے لفظ لفظ محبت دعا محمد دی. تاجدار ختم نبوت کہ بلا آواز رہو ذرا اونچی آواز میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بغلہ تک کہنا ہے تاجدار ختم نبوت. اوے قبولیت نو دعاواں تے مان ہوندے نے مگر ہے ناز اجابت دعا محمد دی. تے حدیث بن کے زبانوں سوئے فلک نکلی. حدیث بن کے زبانوں سوئے فلک نکلی. تے بن کے آ گئی آیت دعا محمد دی. تے بن کے آ گئی آیت دعا محمد دی. ایک شاہ صاحب اے شیر جڑا میں جڑا عنوان بیان کر رہے اس عنوان دے مطابق اے شیر پڑھاں گا تے تانوں میرا عنوان ہی سمجھ آ جائے گا. صدقے جاواں اوے جھکا لوے گی
جھکا لوے گی بچا لوے گی اساپا پیانو دوزخ تو بچا لوے گی اساپا پیانو دوزخ تو ظہیر روز قیامت دعا محمد دی ظہیر روز قیامت دعا محمد دی میں صدقے جاواں جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے او حضور دیو صحابیو اے میرے نبی دیو غلامو آؤ میں تانوں دساں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال مقام محمود دا وعدہ فرمایا آپ فرماندے نے آؤ میں دساں جیڑا اللہ نے اپنے محبوب نال مقام محمود دا وعدہ فرمایا ہے فرماندے نے دساں بھی یہ مقام محمود ہے کی انہوں نے آکھیا حضرت جی دسو کی ہے ہائے عبداللہ ابن عباس ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فی قولہ تعالی یجلسہ کہ توجہ کرنا ذرا مزہ آئے گا یجلسہ فیما بینہ و بین جبریل علیہ السلام و یشفع لامتی فذلک المقام المحمود حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اس مقام محمود دا مطلب اے وے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن اپنے تے جبریل دے درمیان مصطفیٰ نو بٹھا چھڈے گا ہائے 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 اللہ تعالیٰ اپنے اور جبریل دے درمیان دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو بٹھا چھڈے گا تے ایتھے بیٹھ کے وَتَشْفَعُ لِأُمَّتِي حضور اس مقام تے بیٹھ کے اپنی امت دی شفاعت فرمان گے اللہ دی بارگاہ دے اندر امت دی سفارش کرن گے کہندے نے حضور دیو غلامو او اے سمجھ لو فذالک المقام المحمود بس اے مقام محمود اے مقام محمود میں صدقے جاواں کہ بلا گل آ گئی بابا جی شفاعت دی کہ حضور اس مقام تے اپنی امت دی شفاعت فرمان گے گل آ گئی ہے شفاعت دی اگے چل کے وضاحت کراں گا مقام محمود ہی مقام شفاعت مقام محمود ہی مقام شفاعت ایتھے ایک تازہ کلام پڑھنا چاہنا ہے یہ تازہ دم ہو کے بیٹھ کے میرے نال پڑھو تے ایک تازہ کلام ہے تھوڑا سپیکر آج میری واہ پہ اس لیے چلن دے قبلہ سبحان اللہ فرماؤ ذرا مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے میں آگے چل کے وضاحت کرنا ہے لیکن ایتھے میں اپنے عنوان دے مطابق ایک نما کلام دا شعر پڑھن لگیا ہے اور ایک کلام اگے چلدا جائے گا اگے پوری تقریر دے اندر میں صدقے جاواں شاعر کہندا ہے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں بلکہ بابا جی شعر بھی اگے جا کے پڑھنے ہیں پہلے میں تانوں ایک دو روایات ایسا چستا سنا دیا کہ تانوں اے شعر سنن دا مزید ہور مزہ آوے صدقے جاواں اگے چلیے قبلہ مقام محمود یہ سید المفسرین فرماندے نے اللہ تعالیٰ اپنے اور جبریل دے درمیان مصطفیٰ نو بٹھاوے گا اے وے مقام محمود اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اپنے غلاماں نو تانوں تے مینوں حضور نے حکم فرمایا جدو اذان ہویا کرے نا تے اذان تو بعد اللہ دی بارگاہ وچوں دعا کر کے اپنے آقا لئی مقام محمود منگیا کرو میں صدقے جاواں مقام محمود منگن دا حضور نے خود حکم فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا جنہیں اذان سنی اذان تو فوراً بعد انہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں لفظاں نال دعا کی تھی اللہم رب هذه الدعوت التامہ اے اس دعوت کامل دے رب والصلاۃ القائمہ اور اس دعوت کامل دے نتیجے دے اندر کھڑی ہون والی نماز دے رب آتی محمد الوسیلہ یا اللہ تو ساڈے آقا محمد نو مقام وسیلہ عطا فرما
ہائے قبلہ ہن مقام وسیلہ کی ہے اسی دعا کرنے نا آتے محمد الوسیلہ یا اللہ ساڈے آقا نو مقام وسیلہ عطا فرما. ہن مقام وسیلہ کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حدیث موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا جنت دے اندر جیڑا ساریاں نو اچا مقام ہے نا اونوں مقام وسیلہ کیا جاندا جے. جڑا ساریاں نو اچا مقام ہے فرمایا او مقام اللہ نے مینوں مصطفیٰ نو عطا فرمانا ہے. صدقے جاواں فرمایا آتی محمد الوسیلہ دا والفضیلہ میرے واسطے مقام وسیلہ منگیا کرو مقام فضیلت منگیا کرو والدرجۃ الرفیعہ. ویسے حدیث دے لفظ نہیں اضافت ہے لوگ پڑھتے ہیں کوئی کباہت نہیں پڑھ لینا چاہیے. اگے فرمایا اوے میرے واسطے دعا دے اندر منگیا کرو آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ. اگے فرمایا وابعثہ مقاما محمودا. فرمایا میرے واسطے منگیا کرو یا اللہ ساڈے آقا نو مقام محمود عطا فرما. کی عطا فرما؟ مقام محمود الذی وعدتا. کیڑا مقام محمود؟ او مقام محمود یا اللہ جس مقام محمود دا تو اپنے محبوب نال وعدہ فرمایا ہے. تو وعدہ فرمایا یا اللہ عطا فرما. انک لا تخلف المیعاد. بے شک اللہ تعالی وعدے دو خلاف نہیں جانتا کسی نال وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا. لو جی حدیث سے اگے ہن حضور نتیجہ کڈتے ہیں تے مزہ آ جاندا ہے. میرے آقا فرماتے نے جیڑا اذان تو بعد اینا لفظاں نال دعا کرے گا قیامت والے دن مصطفیٰ دی شفاعت دے تے واجب ہو جائے گی. ہاں اے بے مقام محمود جیڑا حضور واسطے مقام محمود دی دعا کرے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر او دی شفاعت مصطفیٰ فرمان گے. حضور فرما دے نے میرے تے واجب ہے میں او دی شفاعت کراں. لو قبلہ جے ہن اے حدیث سن لئیے نا اے روایت سن لئیے تے صدقے جاواں ہن پڑھ لئیے پھر شعر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت کیا بات ہے کیا کہنے اچھی آواز نال کیا کہنے حضور دی شفاعت دے. صدقے جاواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت دے کیا کہنے. تے شاعر نے بھی یہی آکھیا ہے. شاعر جڑا میں شعر پڑھن لگیا شاعر بھی کہندا ہے میرے نال مل کے پڑھنا تے ساتھ دینا. اوے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے. نہیں مزہ آیا تو کہ بلا رہن دینے جنہاں نو مزہ آیا تسی بابا دے بلند فرما لو. صدقے جاواں مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے. شان صاحب ایک کیا کہنے جڑا لفظ ہے کدوں کس ویلے کہیدا ہے کیا کہنے جدوں کسے نو سونے بندے نو ویکھیے کسے دا حسن ویکھیے جمال ویکھیے. جے کوئی سونی گڈی کسے نے لئی ہوے کوئی کسے نے سونا گھر بنایا ہوے اونوں ویکھ کے کہنے بلے بلے کیا کہنے جی کیا کہنے. اوے قبلہ جدوں قیامت والے دن اج بھی حضور علیہ السلام دی شفاعت دیاں حدیثاں سی پڑھنے آ تے ایتھے بھی کہنے آ تے جدوں قیامت والے دن حضور علیہ السلام اپنی امت دی شفاعت فرمان گے سانو حضور دی شفاعت مل جائے گی. حضور دی شفاعت دی وجہ نال اسی جدو جنت دے وچ جاندے ہوواں گے نالے ٹردے جاواں گے تے اوتھے بھی حضور دی شفاعت دے نعرے مار کے تے کہندے جاواں گے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے. کیا بات ہے کہ بلا کیا کہنے وہی کیا کہنے. عربی دی شفاعت دے کیا کہنے. شامل ہو جاؤ تسی بھی سارے اج سارے رل کے نا حضور علیہ السلام دی بارگاہ تے خراج عقیدت پیش کر لئیے. میں صدقے جاواں آؤ ذرا سارے مل کے میرے نال کہہ دیو مدنی دی شفاعت دے
کیا کہنے وہی کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے اوے بدکارا تے رحمت دے کیا کہنے نہیں مزہ آیا کہ بلا میں نہیں مزہ آیا بدکارا تیرا رحمت دے کیا کہنے اونچی آواز سے کیا کہنے وہی کیا کہنے کیا کہنے وہی کیا کہنے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے مقام محمود دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے اور جبریل دے درمیان اپنے محبوب علیہ السلام نو بٹھاوے گا ہن جڑے بہت ہی پڑھے لکھے نے نا جڑے کتاباں تو ہیٹھاں لیندے نے انہاں نے کہنا دیکھیا جی کر دیتی نا گل پھر جھگڑے والی کیڑی گل جھگڑے والی جی حضور دا اللہ دے برابر بیٹھ جانا ایہی تے شرک ہے نہیں سمجھے جی حضور تسی کہہ رہے حضور اللہ دے برابر بیٹھن گے ایہی تے شرک ہے حضور اللہ دے برابر کیویں ہو سکدے نے میں کیا قبلہ میں کیڑا گل کولو کر لیا مصطفیٰ دے صحابیاں دے قول پڑھ کے سنا رہا ہوں حضور کے صحابہ نے فرمایا ہے میرے نبی نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کون عبداللہ بن سلام تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی نے لکھیا وہ حضور دا کلمہ پڑھن تو پہلے عبداللہ بن سلام تورات دے بھی بہت بڑے حافظ انجیل اور زبور دے بھی بہت بڑے حافظ سن کون عبداللہ بن سلام امام ذہبی لکھ دینے وہ مدینہ المنورہ دے اندر پورے مدینے دے اندر عبداللہ بن سلام نو بڑا کوئی تورات دا عالم زبور دا عالم انجیل دا عالم نہیں سی بلکہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ علامہ ابن اسیر الجزری علیہ الرحمہ نے لکھیا آپ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر وہ جتھے کتے بھی اہل کتاب دا ذکر فرمایا ہے نا او دے تو مراد مصطفیٰ دا صحابی عبداللہ بن سلام ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی فرماندے نے آپ فرماندے نے اذا کان یوم القیامتی جدو قیامت والا دھیاڑا ہوئے گا نا تے فرمانے نے تواڈے نبی جدوں میدان محشر وچ آؤن گے حالانکہ کلمہ عبداللہ بن سلام نے بھی حضور دا ہی پڑھیا ہے لیکن ایتھے یہ نہیں فرما رہے کہ ساڈے نبی آؤن گے فرما رہے ہیں تواڈے نبی جدوں آؤن گے کیوں اس واسطے کہ یہ عبارت یاد تورات دی پڑھ کے سنا رہے یا انجیل دی پڑھ کے سنا رہے ہیں جدوں تواڈے نبی میدان محشر تے آؤن گے تے کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے سامنے حضور نو کرسی خدا تے بٹھا دیتا جائے گا عبداللہ بن سلام بلکہ حضور علیہ السلام دے غلام نے حضرت محمد بن علی السراج آپ فرما دے رہے میں حضور نو خواب وچ ویکھیا تے جنے حضور نو خواب وچ ویکھیا فرمایا مر رآنی فی المنامی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی فرمایا جنہیں مینو حضور فرما دے رہے جنہیں مینو خواب دی اندر ویکھیا نا فرمایا انہیں مینو ہی ویکھیا آباد رہی ہے اللہ تعالی رزق کے حالات سے برکت عطا فرمائے فرمایا حضور نے جنہیں مینو خواب دی اندر ویکھیا انہیں مینو ہی ویکھیا کیوں فرمایا شیطان مردود لعین میرے روپ جے آ ہی نہیں سکدا شیطان تے میرے روپ تے نہیں آ سکتا فرمایا مر رآنی فقد رأى الحق جنہیں مینو ویکھیا انہیں مینو ہی ویکھیا ہے انہیں حق نو ویکھیا حضرت محمد بن علی السراج فرماندے نے میں ویکھیا حضور علیہ السلام نو میں قدم چوم کے حضور دے پوچھیا میں عرض کیتا حضور او فلانا بندہ ترمذ دا او کہندا ہے اس عقیدے دی مخالفت کردا ہے کہندا ہے اللہ دے برابر حضور نو بٹھایا جانا یہ تے شرک ہے میں اس عقیدے نو نہیں مندا تے قدم چوم کے کہن لگے حضور تسی اپنی زبانی فرماؤ کیا یہ عقیدہ درست نہیں آباد رہو کیا یہ عقیدہ درست نہیں کہ تو اللہ دے برابر بٹھایا جائے گا میرے آقا نے 2 مرتبہ قسم اٹھائی فرمایا واللہ واللہ اوے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ میں نے اپنی شان دے مطابق اپنے برابر بٹھائے گا یا
شان زندہ باد زندہ باد قبلہ آؤ میرے نال اگے چلیے میں صدقے جاواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو قیامت والے دن اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا کس شکل دی اندر اقوال میں پیش کر دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی اپنے کول بٹھائے گا اپنے تخت تے بٹھائے گا بلکہ ایک اور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے صحابہ سامنے موجود نے شمع نبوت فروزہ پروانے نثار ہو رہے نے وہ جب حاضر خدمت تھے ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا کیا بات ہے تمہاری کیا ہوگا اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہو بہادر وہ بابا جی وہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے اوے بغیر دیکھیا حضور دے غلام حضور تو جان دین نو پھر دے ہو تے جنہاں صحابہ نے ویکھیا ہوئے گا انہاں دا کی مقام ہوئے گا میں صدقے جاواں وہ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا بات ہے اللہ تعالیٰ سارے نو کٹھیا ہی مدینے لے جائے مل کے کہنے دیدار کا عالم کیا ہوگا میں صدقے جاواں حضور تشریف فرمانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے ہوئی آیت تلاوت فرمائی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا فرمایا صحابہ اللہ نے میرے نال مقام محمود دا وعدہ فرمایا ہے قیامت کو اللہ میں نو مقام محمود عطا فرمائے گا فرمایا صحابہ وہ جان دے ہو یہ مقام محمود کی ہے آقا جی نہیں جان دے تسی فرماؤ فرمایا اللہ تعالی قیامت والے دن اپنی شان دے مطابق میں نو اپنے نال اپنے عرش تے بٹھاوے گا اے فرمایا او مقام محمود ہے جیدا اللہ تعالی نے میرے نال وعدہ فرمایا اے بے مقام محمود فرمایا جیدا ذکر قرآن دے اندر رکھیا ہے اے یو مقام محمود ہے تے شاہ صاحب نے نقشہ کھچیا آپ فرما دے نے کہ محمود دا وعدہ وہ جے دے چے خدا کیتا محمود دا وعدہ جے دے چے خدا کیتا محمود دا وعدہ جے دے چے خدا کیتا بابا جی غور کرنا اس قرآنی آیت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے اس قرآن آیت دے کیا کہنے نہیں مزہ کہ بلا میں نو کیا کہنے وہی کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے قبلہ وقت میرے کو تھوڑا رہ گیا تے گلہ زیادہ آؤ میں جلدی جلدی اصل حدیث والنامہ حدیث شفاعت جنہوں کیا جاندہ ہے بڑیاں ساریاں کتابہ دے اندر موجود ہے حدیث شفاعت بخاری شریف دے اندر بھی موجود ہے صحیح مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے لیکن قبلہ میں مسلم شریف سے لفظ پڑھ کے سنان لگیا توجہ کرنا ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بروز قیامت دے دن دا نقشہ کھچ کے دسیا فرمایا قیامت
قیامت والا دہاڑا ہوئے گا اوے جویں سمندر تے جویں دریا دیاں موجاں جویں سمندر تے دریا دا پانی اچھل اچھل کے ایک دوسرے نال ٹکراندے نے بروز قیامت اوے بندے ایک دوسرے نال انج ٹکراندے ہون گے موجاں دی طرح ایک دوسرے چ وجدے ہون گے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا سوا نیزے تے سورج ہوئے گا تانبے دی زمین ہوئے گی اس دن ماں تی نو نہیں سیانے گی تی ماں نو نہیں سیانے گی باپ بیٹے تو فرار بیٹا باپ تو فرار قرآن کریم دے اندر کئی رشتے گن کے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ فرمایا فرار ہو جان گے نہیں سیانن گے کوئی پسینے نال شرابور ہون گے گٹیاں تک کوئی پسینے نال شرابور ہون گے گھٹنیاں تک کوئی پسینے نال شرابور ہون گے سینے تک تے کوئی پسینے دے وچ ڈبے ہوئے ہون گے اس دن کسے دی نہیں چلدی ہوے گی کوئی کسے دا مددگار نہیں ہوئے گا کوئی کسے دا حامی نہیں ہوئے گا کوئی کسے دا ناصر نہیں ہوئے گا ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کا تو اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا کہ بلا توجہ تاری 100% میرے وال ہی یہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن اگلے جملے تے اگلے شعر دے اگلے مصرے تے پتہ لگ جانا کیڑا محمد دا غلام بیٹھا ہویا ہے وہ ہر نظر کاپ اٹھے محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا وہ آ جائیں گے وہ آ جائیں گے وہ آ جائیں گے وہ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا کیا بات ہے تمہاری آواز رہو حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا جبلا سارے بنی آدم سارے انسان کٹھے ہو کے کی کرن گے وہ ویکھن گے اج رب بڑی قہاری دے عالم دے اندر اج رب بڑی جباری دے عالم دے اندر اج رب دا غیظ و غضب ویکھن آ رہے وہ سارے ڈر کے دوڑن گے کدھر جان گے وہ سارے کٹھے ہو کے تواڈے اور میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو ٹر جان گے جناب آدم علیہ السلام نو جا کے عرض کرن گے آکھن گے بابا جی اوے تواڈیاں بڑیاں شاناں تواڈیاں بڑیاں عظمتاں تواڈیاں بڑیاں رفتاں اللہ تعالی نے تانوں اپنے قدرت والے ہتھاں نال بنایا اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا تواڈی پیشانی تے مصطفیٰ دا نور چمکایا فرشتیاں تو سجدہ کروایا اور بڑیاں شاناں دے کے بڑیاں عظمتاں دے کے تاج خلافت پہنا کے تانوں ابو البشر بنا چڑیا ساری انسانیت اور بشریت دا باپ بنا دیتا اوے بابا جی اوے اج اسی پھسے ہوئے ہاں اج ساڈی کوئی نہیں سنن والا اج سانو کوئی نہیں رب دی قہاری تے جباری تو بچان والا اے جڑے
ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਂਦੇ, اور بابا جی آج کو جواب نہیں لا دیں بابا جی آج سانو کوئی نہیں بچان والا رب دی کہاری تے جباری تو تے بریلی والے مرشد تینو پہلے ہی مشورہ دے گئے کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے جنہوں آتا کہ بلا تسی تے پڑھو تے تواڈے پڑھن نال جنہوں نہیں آتا انہوں بھی یاد ہو جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج لے کہ بلا جی میں تسی پروفیسر صاحب بن کے بیٹھے ہو میں بھی بہ جانا پھر تے جے میری محنت تے پیار آ رہا ہے تے میرے نال مل کے ذرا بابا دے بلند اوے اے تہاڈی آواز نال مسجد دے درو دیوار گونجنے چاہیے نے کہ بلا بابا دے بلند آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی آج لے نہیں مزہ آیا کہ بلا میں نو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے وہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ سارے کٹھے ہو کے بابا جی آدم علیہ السلام نو عرض کرن گے بابا جی اج کو ٹاکی نہیں لا دیں دے اور بابا جی قبلہ کو جگاڑ نہیں اج کر دیں دے، اج رب تو بچان والا کوئی نہیں سانو، اج رب خیز و غضب دے عالم دے اندر بابا جی کچھ تے کرو نا سانو رب دی کہانی تے جباری تو بچا لو، آباد رہو بیٹے۔ حضرت آدم علیہ السلام دا جملہ سنیو کہ بلا مزہ لے ذرا، آدم علیہ السلام آپ دا سینٹنس آپ فرمان گے اوے لستو لہا، اوے جیڑے مقام محمود دی تسی گل کر رہے ہو اے مقام میرا نہیں کسے اور دا جے، اے میرا مقام تے نہیں، اے مقام محمود جی تسی گل کر رہے ہو، تسی کہندے ہو میں تہاڈی شفاعت کراں، اے تے اج کسے اور نو اللہ نے عطا فرمانا ہے، میں صدقے جاواں نال ہی آدم علیہ السلام فرمان گے اوے میرا مقام نہیں لیکن میں تانوں ایک اور بندے کول توڑ دینا ہے، او دے کول ٹر جاؤ۔ بابا جی کدے کول چلی، کیا بات ہے، سرفراز صاحب بڑے عرصے بعد نظر آئے کہ بلا ہن جے آ گئے ہو تے کہ بلا اے لو اے میرے اللہ بھی لو، صدقے جاواں کہ بلا ہن ذرا توجہ کرنا، آپ فرمان گے جے آ گیا ہو نا ہن او جے آ گیا تو میں تانوں اگلے پاسے بھیجدا، بابا جی کدھر جائیے، آپ فرمان گے ولاکن علیکم بابراہیم فانہ خلیل اللہ، او جاؤ سارے انجی ٹر جاؤ بابا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ، او کیڑا کوئی ماڑا موٹا بندہ ہے، اونوں اللہ نے اپنا خلیل بنایا سی، انہوں اللہ نے خلیل بنایا سی، وہ اللہ دا خلیل ہے، جاؤ سارے او دے کول ٹر جاؤ، میں صدقے جاواں سارے اکٹھے ہو کے حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام کو لا جان گے، آ کے عرض کرن گے بابا ابراہیم خلیل اللہ وہ تہاڈیاں بڑیاں شاناں تہاڈیاں بڑیاں عظمتاں، اوے اللہ دی خاطر نارے نمرود دے اندر چھالا مارن والے نبیو، اللہ دی خاطر اپنے پتر اسماعیل ذبیح دے گلے تے چھری رکھ کے چلان والے نبیو،
اللہ دی خاطر اپنا وطن چھڑ دین والے نبیو، رب دا کعبہ بنان والے نبیو، اور بابا جی ذرا غور تے کرو، ادھر میرے وال ویکھو کہ بلا ائی کہن گے سارے او بابا جی بڑیاں شاناں نے تہاڈیاں، پر اج رب بڑی قہاری تے جباری دے عالم دے اندر رب تو بچن والا اج کوئی بھی نہیں۔ اوے ذرا رب دے دربار دے اندر ساڈی شفاعت تے سفارش تے کر دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان گے، آپ فرمان گے لستو لہا، آپ فرمان گے اوے اے مقام جدی تسی گل کر رہے ہو مقام محمود، اے میرا مقام تے نہیں، ہاں لیکن میں تانوں اگے کسے کول بھیج دینا ہے، بابا جی دسو کدے کول جائیے؟ آپ فرمان گے ولکن علیکم بموسیٰ فانہ کلیم اللہ، اوے تسی انج کرو سارے اکٹھے ہو کے بابا موسیٰ کلیم اللہ کول ٹر جاؤ، او کیڑا کوئی ماڑا موٹا بندہ ہے، او اللہ دا کلیم ہے، او نبی ہے، اللہ دا جلیل القدر تے لاڈلا پیغمبر، اوے کوہ طور تے کھلو کے جنے رب نال ڈائریکٹ گلاں کیتیاں، میں صدقے جاواں، وہ جاؤ دے ول ٹر جاؤ، اے سارے اکٹھے ہو کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لا جان گے، آ کے عرض کرن گے بابا کلیم اللہ، وہ کیا بات ہے تیری، وہ تو تے رب نال گلاں کر رہا، تیری تے رب نال بڑی یاری ہوئے گی، اج رب تو بچان والا کوئی نہیں، آنا رب دے دربار دے اندر ساڈی سفارش کر دے۔ وہ قبلہ بابا موسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے لستو لہا، اج میرے کول مقام محمود کوئی نہیں، اے مقام محمود میرا دے نہیں جدی تسی گل کر رہے ہو، پر میں تانوں ایک اور بندے کول بھیج دینا ہے، بابا جی دسو کدے کول جائیے؟ آپ فرمان گے ولکن علیکم بعیسیٰ فانہ روح اللہ وکلمۃ اللہ، آپ فرمان گے سارے اکٹھے ہو کے بابا عیسیٰ روح اللہ کول چلے جاؤ، اور روح اللہ بھی ہے کلمۃ اللہ بھی ہے، جاؤ ذرا ٹر جاؤ، اور بابا جی ہن ذرا غور کرنا، وہ سارے ٹرن کے کدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے تکے ٹھڈے کھا کے، قبلہ میرے وال ویکھو میں کی کہہ رہا ہے، تکے ٹھڈے کھا کے، تکے ٹھڈے کھا کے ترن گے، وہ اج سارے نبیاں نو میدان محشر دے اندر قبلہ پتہ ہے اج گل بننی ہے تے محمد دے دروازے تے بننی ہے، سارے نبیاں نو پتہ ہے، سارے نبی جان دے نے اج گل بننی ہے تے محمد دے دروازے، لیکن قبلہ مینوں سمجھ نہیں آئی، ایک سرفراز صاحب یہ پتہ ہے کہ حضور دے دروازے تے جا کے گل بننی ہے کہ بابے آدم نو چاہیے سی بابا آدم ڈائریکٹ ہی حضور کول بھیج دیندا، آدم نے ابراہیم کول بھیجیا، ابراہیم نے موسیٰ کول، موسیٰ نے عیسیٰ کول، تے عیسیٰ علیہ السلام کو سارے آگے کٹھے ہو گئے، قبلہ کی مطلب؟ ایدا مطلب ہے اوے اج نبی بھی چاہندے نے، اج نبیاں دی بھی خواہش ہے اوے منکراں نو بھی پتہ لگ جائے محمد دا مقام کی ہے، ہاں نہیں تے آدم علیہ السلام ڈائریکٹ بھی تے بھیج سکتے سن، آدم فرماتے بھئی جاؤ آج شفاعت کا دروازہ حضور دے ہاتھ تے کھلے گا، جاؤ سارے اکٹھے ہو کے محمد کو چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں فرمایا، ایک نبی نے دوجے وال، دوجے نے تیجے وال، تیجے نے چوتھے وال، اوے تاکہ پتہ لگ جائے جڑے بک بک کرنے سن دنیا دے انہاں نو بھی پتہ لگ جائے محمد دا مقام کی ہے، محمد دا رتبہ کی ہے، محمد دا مرتبہ کی ہے، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں ملک کونین میں، کیا بات ہے، آباد رہو قبلہ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا، واہ واہ کیا بات ہے، ہون مزہ ہون چاہیے میں نے جا کے تمہاری آواز دی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، وہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے نے تہاڈی مدینے دی حاضری پکی، تے جنہوں نے نہیں اٹھائے تسی بھی اٹھا کے آکھو سب سے اولا ہو، واہ واہ آباد رب مزہ آ گیا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ،
ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ، ہمارا نبی سب سے اولا۔ ہوں ذرا ہاتھ اگے تھلے نہیں کرنے، ہوں ذرا تصور دے اندر لے کے آ، پہلے آدم کول گئے، آدم تو ہو کے ابراہیم بابا جی کول گئے، بابے ابراہیم تو ہو کے حضرت موسیٰ کول گئے، تے موسیٰ کول ہو کے عیسیٰ کول گئے۔ یہ سارا منظر چشمے تصور نال جدو بریلی والے مرشد نے دیکھیا تے آپ دی قلم جھوم گئی۔ آپ فرما دے نے مینوں تے یہی گل سمجھ آئیے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا، ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا۔ کہ بلا تہاڈا ٹائم ختم ہو گیا، میرے کو تے گلاں بڑیاں نے سنا لئی، لیکن میں کی کراں، تہاڈا ٹائم ہی مکن والا ہے۔ میں صدقے جاواں، آؤ جلدی جلدی اگے چلیے، میں گل نوں مکانا چاہنا ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے بابا عیسیٰ علیہ السلام کول آ جان گے، آ کے عرض کرن گے بابا جی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ، آج رب بڑے غیظ و غضب دے اندر کوئی نہیں بچان والا۔ بابا جی آؤ ذرا رب دے دربار دے اندر ساڈی سفارش کر دیو، ساڈی شفاعت کر دیو۔ حضرت بابا عیسیٰ علیہ السلام دا جملہ سنی ذرا، آپ بھی فرمان گے لست لہا، اے مقام محمود میرا تے نہیں، پر آؤ میں تانوں او دے ول بھیج دیاں جنوں اللہ نے اج اے مقام محمود عطا فرمانا جے۔ آج جنوں اللہ نے جدے ہاتھ شفاعت دا دروازہ کھولنا ہے، آؤ میں تانوں او دے کول بھیج دیاں۔ بابا جی کدے کول؟ آپ فرمان گے ولیکن علیکم بمحمد، اور جاؤ آج جے امان چاہندے ہو، آج جے امان چاہندے ہو تے جاؤ میم ہے میم دال آمنہ تے عبداللہ دے سونے لال کول چلے جاؤ۔ صدقے جاواں تے گوبے والے شاہ صاحب نے بابا جی نقشہ کیجئے شان صاحب، آپ فرما دینے کہ ایک جملے چے سمجھاون گے راز شفاعت دا، ایک جملے چے سمجھاون گے راز شفاعت دا، عیسیٰ دی بلاغت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے، عیسیٰ دی بلاغت کیا کہنے وہی کیا کہنے۔ میں قربان جاواں، آؤ اگے چلیے عیسیٰ علیہ السلام کول یہ سارے سن کے حضور دا نام سن کے ہن ترن گے سارے اور نالے تردے جان گے، نالے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا لواء الحمد والا جھنڈا نبدے جان گے، نالے قبلہ ٹردے جان گے تے نالے کہندے جان گے نا تسبیح لایا بن دیئے تے نہ دکھڑے سونا یا بن دیئے، نہ تسبیح لایا بن دیئے تے نہ دکھڑے سونا یا بن دیئے۔ اوے اللہ دے سونیا محبوبہ اج گل تیرے بنا یا بن دیئے۔ تسی بھی کہہ لو ذرا سارے کہ بڑا اوٹھے بھی تے کٹھے ہو گئے اسی یہی کہنا ہے تے آج ہی کہہ لو ذرا
اللہ دیا سونیا محبوبہ اج گل تیرے بنا یا بن دیے. پھر کہہ لو ایک دفعہ اللہ دیا سونیا محبوبہ وہ گل تیرے بنا یا بن دیے. قبلہ تر دے حضور نو لب لین گے جا کے حضور دے قدماں تے سر رکھ کے قدم چوم کے کہن گے سونیا اسی لب دے تیرے کول آ گیا. بابے عیسیٰ نے تیرے ول بھیجی آئی سونیا رب بڑی جباری تے قہاری دے عالم دے اندر اج ساڈی صفات تے کر دے. تے میرے آقا اے نہیں فرمان گے لستو رہا اے مقام میرا نہیں بلکہ میرے آقا زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمان کے اوے آنا لہا وہ جدا کوئی بھی نہیں وہ میں محمد تو موجود ہوں. آنا لہا وہ سارا میدان محشر پھیر آئے ہو پر دیر نہ لائے ہو پر صحیح جگہ دے آ گئے ہو. میں صدقے جانا غلامہ دے دل میں کوئی اطمینان حاصل ہوئے گا. حضور کو پہنچ کے غلام ذرا مسرور ہو جان گے دل میں اطمینان مطمئن ہو جان گے. نقشہ کھچیا برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ نے بابا جی میدان محشر کا نقشہ کھچیا تے قلم ہی توڑ دیتے. آپ فرماندے نے تمہارا نام مصیبت نے جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت نے جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت نے جب لیا ہوگا. ایتھے ہی بیٹھے ہو تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا وہ ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. تاجدار ختم نبوت کیبلا جیڑے بندے نے ہاتھ نہیں اٹھائے تسی بھی اٹھا لو. میں کسی نے کہنا کچھ نہیں جیدے دل دا مفتی فتویٰ دے دے کہ ہاتھ چکنے چاہیے نے وہ بندہ اٹھا کے آکھے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. کڑیال جے کڑیال نہ دیکھو تے حدیث مکمل کر رہی ہے کیبلا انج نہیں کیبلا انج نہیں مسکرا کے اجازت دے دی ہوندی ہے جے خوش ہو سارے تے حدیث مکمل کر لئیے. صدقے جاواں لاؤ ایک باری نعرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. بلا اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. آج چاہیے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا جنہیں ہاتھ نہ اٹھائے اور ختم نبوت نہ لیتے. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. میں صدقے جاواں تے مولانا حسن فرماندے نے وہ قیامت والے دن جدو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام دا دامن پھڑ کے کوئی آکھے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تے کوئی دامن پھڑ کے مچلے گا. تے آپ نے نقشہ کھچیا آپ فرماندے نے کہ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھا کے دامن مچل گیا ہوگا. تاجدار ختم نبوت. اگلا نقشہ سنو گے تے مزہ آ جائے گا. حدیثاں دے اندر ذکر ملتا ہے اللہ ایک بندے نو جہنم دا حکم فرما دے گا وہ فرشتے پھڑ لین گے فرشتے پھڑ کے نارے دوزخ ول لے کے جاندے ہون گے وہ فرشتے نارے دوزخ ول لے جاندے ہون گے تے او حضور دا غلام وہ پیشا مڑ مڑ کے حضور نو ویندا ہوے گا حضور دیاں راہاں تکدا ہوے گا. تے مولانا حسن نے نقشہ کھچیا وہ کہندے نے وہ کسی کو لے
کہ چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، اور کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم۔ ادھر میرے بعد وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا۔ اب حاضر ذرا میرے نال مل کے آواز بلند کی مزہ آ جائے ذرا۔ وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا۔ اچھا جنے بندے نے ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ماریا سی، اونے بندے شیر دے اندر نال نہیں پڑھ رہے کہ بلا اے بھی حضور دا شیر ہے، کہ بلا تعریف ہے میرے آقا دی۔ وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا، اور کوئی قریب ترازو سمجھ دے ہو، ترازو اور جتھے نامہ اعمال تلدا ہوئے گا سارے دا ہے تے ادھر ہوئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جام کوثر، جتھوں حضور جام بھر کے اپنے غلاماں نوں پیاندے ہون گے ہیں تے او سامنے پل صراط ہوئے گا، ادھر نامہ اعمال تول رہے نے تے ادھر حضور جام کوثر پلا رہے نے تے پڑے جا کے ادھر پل صراط ہے تے شاعر نقشہ کھچدا ہے، شاعر کہندا ہے کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا۔ ہاں کیا بات ہے، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا۔ او تے سارے نبی کہن گے لستو رہا لستو رہا لستو رہا، اوے ساڈا کام نہیں، اج کسے ہور ول جا۔ تے مولانا حسن نے نقشہ کھچیا، آپ فرما دے نے اوے کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، پر میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت، کیا بات ہے، اور بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، ہاں، اور غلام ان کی عنایت سے وہ چین میں ہوں گے، یہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، پر عدو سمجھ لے دشمن، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ دیکھے بلا آخر تے نتیجہ کڑیا مولانا حسن نے، آپ فرماندے نے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ میں صدقے جاواں کہ بلا ٹائم زیادہ ہو گیا، میں تے دیوانیاں طرح کردا ہی رہاں گا تے تانوں بھی ٹائم دا پتہ نہیں لگنا، تسی بھی دیوانے ہو مصطفیٰ دے چلے ہو، تسی بھی سنتے رہو گے۔ جلدی جلدی چکے نماز پڑھنی ہے، مکائیے گل نو، ہن سارے حضور کول آ جان گے، آ کے عرض کرن گے حضور ساڈی شفاعت کر دیو۔ میرے آقا فرمان گے بیٹھ جاؤ سارے، حضور فرماندے نے انہاں ساریاں نو بٹھا کے میں اپنے رب دی بارگاہ چوں اذن شفاعت منگاں گا، اور میں شفاعت کرن دی اجازت منگاں گا۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ مینوں اجازت عطا فرمائے گا، فاحمدہ فتلک المحامدی، اللہ مینوں ایسے الفاظ سکھائے گا، ایسی تعریف سکھائے گا، ایسی خدا دی تعریف ہوئے گی، اس تعریف میں نے اس دن ہی سکھائی جائے گی، آج میرے ذہن سے حاضر نہیں، حضور فرماندے نے آج مینوں نہیں پتا، اس دن ہی سکھائی جائے گی، پر کلمے ایسے ہون گے رب دی تعریف دے کہ
نہ میرے تو پہلے کبھی کسی نے ایسی تعریف کی ہوئے گی، نہ میرے تو بعد ہی کوئی کرے گا۔ اللہ دی تعریف دے کلمات حضور سکھن گے تو حضور تعریف کردے کی ہوئے گا؟ خروا لہو سجدا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نبوت والا سیر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر رکھ دیں گے۔ ہائے ہائے، حضور سجدہ فرمان گے، اگوں ہن اللہ تعالیٰ دا محبت بھرا انداز سنے ہو ذرا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک۔ تسی بولے نہیں سبحان اللہ؟ عربک سینٹینس سے بولو گے سبحان اللہ تو پھر اردو ترجمے سے مزہ آئے گا نا۔ یا محمد ارفع راسک، ارفع راسک، اس تو سوکھا ترجمہ میرے کو نہیں ہونا۔ جاگ دے بیٹھے ہو تو پھر مزہ لینا۔ یا محمد ہو، ذرا نقشہ ذہن رکھنا، حضور دا سر سجدے دے اندر کہ اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا یا محمد ہو ارفع راسک، ارفع راسک، اوے ارفع راسک۔ او سونیا گلاں ہوندیاں رہن گیاں، ذرا سجدے ہو سر تے چکنا۔ سونیا ذرا سجدے ہو سر چوک، سجدے ہو سر چوک۔ سونیا بقول یسمع لک، اج تو جو بھی آکھے گا، جو بھی آکھے گا، اوے سونیا اج جو بھی آکھے گا سن لیا جائے گا۔ وصل توتا، سونیا تو جو بھی سوال کرے گا منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا۔ وشفا تو شفا، سونیا کر شفاعت، اوے کر شفاعت، جدی شفاعت کرے گا اج تیری شفاعت قبول کیتی جائے گی۔ مختصر میرے آقا دا اور ایتھے بڑے بڑے چسدار شیر میں یاد آ رہے ہیں، تو انہوں مزہ دے جان گے لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا۔ میں مقامہ جدو اللہ فرمائے گا نا ارفع راسک، آئے حضور علیہ السلام سیر اٹھا کے نا تھوڑا جا تے اللہ تعالیٰ نو عرض کریں گے یا ربی امتی۔ اج گھٹ تولن لگیا سانو یاد نہیں آندا اسی مصطفیٰ دے امتی ہاں۔ جھوٹ بولن لگیا کدی یاد نہیں آندا اسی مصطفیٰ دے امتی ہاں۔ اوے ماں نو گتوں پھڑ کے قبلہ تکے دے کے باہر کڈن لگیا کدی یاد نہیں آیا اسی مصطفیٰ دے امتی ہاں۔ باپ دے منہ تے چاند مارن لگیا کدی یاد نہیں آندا اسی مصطفیٰ دے امتی ہاں۔ اوے پر مصطفیٰ دی بھی تے وفاواں ویکھنا اپنے امتیاں نال۔ اوے رب قہاری تے جباری دے عالم دے اندر ہے۔ اوے رب دی قہاری تے جباری دے اندر سر سجدے چ رکھ کے اوتھے بھی گل کر رہے نے تے تیری تے میری کر رہے نے۔ ہاں اے وفا ہے میرے آقا دی۔ حضور عرض کریں گے یا ربی امتی، یا اللہ میری امت۔ ہائے ہائے، اللہ فرمائے گا مختصر، اللہ فرمائے گا سونیا تو انج کر اپنے گیسو سمیت اے اپنے سونے اتھرو موتیاں ورگے صاف کر، مقام محمودہ تھوڑی دیر واسطے چھڑ دے۔ سونیا ایک چکر لا کے آ، تیرے جیڑے غلام جہنم دے اندر ایسے غلام جنہ دے دلہ دے اندر جو دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے نا، انہاں نو کٹ کے باہر لایا۔ کہ بلا ہن مینوں نہیں سمجھ آئی، کوئی بندہ اگر تہاڈے جو ذی شعور بیٹھا ہے تے میں محمد دے ملنگ نو بھی سمجھا دے ہو کہ یار حضور جان گے کہ جنہ دے دل دے اندر جو دے دانے دے برابر ایمان ہے انہاں نو کٹ کے باہر لے آن گے۔ کہ میرے آقا دے کول کوئی تھرمامیٹر ہوئے گا جڑا لان گے تے دس دے گا کہ اے دل دے اندر جو دے دانے دے برابر ایمان ہے؟ ہائے نہیں سمجھے؟ کوئی تھرمامیٹر نہیں، قبلہ اللہ دے دیتے علم نال حضور جان جان کے میرے ایس غلام دے سینے دے اندر جو دے دانے دے برابر ایمان ہے وے۔ ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سننا، جے رب دے دیتے علم نال اوے مصطفیٰ دل دے اندر وسے ہوئے ایمان نو جاندا ہے تے پھر محدث کبیر دے اینا غلاماں دے دل دے حال نو بھی جاندا ہے تے گھراں دے حالات نو بھی جاندا ہے۔ ہاں حضور جان گے تے انہاں غلاماں نو کڈ کے باہر لے آن گے۔ حضور فرماندے نے انہاں غلاماں نو کڈ کے آ کے تے میں پھر اللہ دی بارگاہ سجدہ کراں گا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک وصل توتا وشفع تشفع۔ سونیا اٹھا سر، اج جو کہے گا سن لیا جائے گا۔ سونیا جو منگے گا عطا کیتا جائے گا۔ کر شفاعت، تیری شفاعت قبول کیتی جائے گی۔ میرے آقا سر اٹھائیں گے تے سر اٹھا کے پھر عرض کریں گے یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے گا پھر ایک چکر لا سونیا جنہ دے دلاں دے اندر اگے جو دی گل سی، ہن اللہ فرمائے گا رائی دے دانے دے برابر جنہ دے دل چ ایمان ہے انہاں نو بھی کڈ کے باہر لایا۔ ہائے ہائے، اے رائی سمجھ دے ہو؟ چلو انج سمجھ لو، ریت پئی ہوندی ہے نا باہر، ریت مٹی دا ایک ذرہ جدا وزن بھی کوئی نہیں ہوندا تے قیمت بھی کوئی نہیں ہوندی۔
ए मिट्टी का जरा इनू कहते राई का दाना ते अल्लाह फरमाएगा ये बराबर भी जे किसी के सीने च ईमान है तो अपने उस गुलाम को भी जहन्नम चो कढ़ के बाहर लाया हुजूर जान के लै आएंगे कि बोला फिर की होएगा हुजूर फरमाने तीजी बार मैं फिर सजदा करांगा बड़े ढिले बोले हो यार तीसरी बारी सजदा अल्लाह फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासका सोने सिर चौकते मंग की मंगना है हुजूर तीसरी बार फिर अर्ज करेंगे या रब्बी उम्मती या अल्लाह मेरी उम्मत अल्लाह फरमाएगा जा सोने एक चक्कर होर लाके आ सोने हुन राई दे दाने तो भी अदना 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 3 बार अल्लाह ने फरमाया राई दे दाने तो भी थोड़ा 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 ईमान जेदे सीने च है सोने ओनू भी कट के बाहर लाया हाय हाय हुजूर जान गए उन्होंने भी कट के बाहर लैन जिन्हें दिल के अंदर राई के दाने तो भी मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ कि भला किसी ने फतवा लाना हो तो मुस्लिम बाबे मुस्लिम से लावे मैं सदके जावा हुजूर फरमाते ने 3 चक्कर ला के चौथे चक्कर में आवागा ते आके फिर अल्लाह की बारगाह सजदे सिर रख देंगा अल्लाह फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासका वकुल युस्मा लगा वसल तोता वशफा तो शफा सोने चुक सिर ते मंग की मंगना है हुजूर अर्ज करेंगे या अल्लाह हुण मैं अपने उन्हां गुलामां दी शिफात करना है जिन्हां ने सारी जिंदगी दे अंदर अपनी जुबान तो सिर्फ एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिता अल्लाह फरमाएगा सोने फिक्र ही ना कर ओए मैनू मेरी इज्जत की कसम मैनू मेरी जलालत की कसम मैनू मेरे गैज़ो गजब की कसम ओए सोने महबूबा ओए मैनू तेरियां जुल्फां की कसम है जिन्हें तेरे गुलाम ने जिंदगी के अंदर ओए एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिता मैं उन्होंने भी बख्श दिता हाय हाय वो भी बख्शिया गया हुण पिछे रह केड़ा गया ये सारे ते बख्शवा लेने हुजूर ने लो के वेला टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया आखिरी शेर ते मेरी तकरीर खत्म फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा जब तक के एक उम्मती वो बख्शा न जाएगा और फिरदौस में दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा लाओ जी नारा ताजदारे खत्मे नबुव्वत और जेड़े बाहर मेरे दोस्त खलोते हो ने केवल तुसी भी हाथ उठा दियो ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत सदके जामा जिन्हां बंदियां नूं चस आई है वो बंदे एक बार मेरे वास्ते फरमा दियो सुभान अल्लाह अल्लाह तुहानू शादो आबाद रखे आबाद रहो अगले जुमे इंशाअल्लाह फिर किसी मिलाद शरीफ के सोहने उन्वान नाल हाज़री होएगी जिन्हां अहबाब ने सुनता पढ़नियां ने सुनता